بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سورہ اعراف آیت نمبر 188 قل لا املک لنفسی نفعا ولا ضرا الا ما شاء الله ولو كنت اعلم الغیب لاستكثرت من الخیر وما مسنی السوء ان انا الا نذیر وبشیر لقوم یؤمنون۔ فرمایا اسی گزشتہ آیت کا تسلسل ہے کہ آپ سے یہ پوچھتے ہیں کہ قیامت کب برپا ہوگی، تو اسے کہہ دو کہ قیامت کا واقع ہونا وقوع پذیر ہونا اللہ تعالیٰ کے آپ میں اس کا علم خدا کو معلوم ہے۔ اب اس آیت میں یہ بیان فرمایا کہ ان سے کہہ دو لا املک ہو، میں مالک نہیں ہوں، اختیار نہیں رکھتا، لنفسی اپنے نفس کا بھی میں اختیار نہیں رکھتا، میرے نفس کا اختیار بھی کس کے پاس ہے؟ اللہ کے پاس ہے۔ نفعا ولا ضرا، حتی نفع اور نقصان کا بھی میں اختیار نہیں رکھتا، یعنی کاملاً میرا اختیار بھی اللہ کے پاس ہے، کیونکہ ہم کلمے بھی پڑھتے ہیں محمد عبدہ و رسول، اشہد ان محمد عبدہ و رسول، سب سے پہلے عبد پھر رسول، ان کی عبودیت کی وجہ سے تو وہ رسول ہیں۔ تو لہذا عبد کون ہے؟ عبد وہ ہے کہ جس کا اختیار اس کے مالک کے پاس ہو، اس کے آقا کے پاس ہے۔ میں عبد ہوں اس خدا کا کہ جو میرے نفع و نقصان کا مالک وہ ہے۔ یہ نہایت عبودیت ہے جو رسول خدا فرمانے کے لا املک لنفسی نفعا ولا ضرا، میں اپنے نفس کے لیے اختیار نہیں رکھتا، نہ نفع کا نہ نقصان کا۔ کیوں؟ میں عبد ہوں اس آقا کا، اس مولا کا جو کہ خدا تعالی، میں خدا کا عبد ہوں، میرا نفع اور نقصان اس کے ہاتھ میں ہے، وہی جانتا ہے میرے نفع نقصان کو۔ الا ماشاء اللہ، مگر یہ کہ جو اللہ مجھے اختیار دے، یہ اصل میں رسالت ہے۔ الا ماشاء اللہ، یعنی یہاں پہ اگر آپ رک جائیں لا املک لنفسی، میں کچھ اختیار نہیں رکھتا، تو پھر تو کہیں پھر ہم اور رسول میں فرق کیا ہو گیا؟ فرق یہاں آ گیا الا ماشاء اللہ، مگر جو اللہ مجھے عنایت کرے۔ اللہ نے بہت عنایت کیا رسول کو، آئمہ کو۔ پھر فرمایا وَلَوْ كُنْتُ أَعْلَمُ الْغَيْبَ، اور اگر میں غیب کے بارے میں علم رکھتا ہوتا، لَأَسْتَكْثَرْتُ مِنَ الْخَيْرِ، تو میں خیر میں سے زیادہ حاصل کرتا، یعنی اچھائیاں ہر طرف سے اکٹھی کر لیتا، ہمیشہ اپنے لیے کوشش کرتا کہ ہر اچھی چیز اکٹھی کروں میرے لیے۔ لاستکثرت من الخیر، تو میں کثرت سے زیادہ جو ہے وہ خیر حاصل کر لیتا، بھلائی حاصل کر لیتا۔ وما مسنی السوء، اور مجھے کوئی برائی یا مجھے کوئی جو ہے وہ بری چیز یا نقصان مجھے نہ پہنچتا۔ ما مسنی السوء یعنی برائی، نقصان، گھاٹا، اس معنی میں کہ نہیں مجھے کوئی گھاٹا، کوئی نقصان، کوئی برائی، کوئی بیماری یہ مجھے نہ چھوتی۔ ان انا الا نذیر و بشیر، میں تو نہیں ہوں مگر ایک ڈرانے والا اور بشیر، انذار کرنے والا اور خوشخبری دینے والا، لقوم، اس قوم کے لیے یؤمنون، جو ایمان رکھنے والوں کے لیے۔ یہاں اس چیز کی حقیقت کو واضح کر دیا گیا کہ رسول خدا جو مبعوث بالرسالت ہوئے ہیں وہ ایک خاص اسی ہدف کے لیے نازل ہوئے ہیں کہ وہ اللہ کی طرف سے نمائندے ہیں، بس۔ اچھا، اب اس طرح کی جو آیات ہیں، بعض لوگ اس کا اس طرح سے مان لیتے ہیں کہ پس رسول میں اور ہم میں کوئی فرق نہیں، پس رسول بھی ہماری طرح بشر ہے۔ نہیں، رسول ٹھیک ہے، اللہ کو کامل اختیار ہے، کیوں؟ اس لیے کہ وہی مالک ہے، وہی خالق ہے، اور اسی نے رسول کو بھیجا ہے۔ لیکن رسول میں اور ہم میں بہت فرق ہے، زمین آسمان کا فرق، اگرچہ ان کو ظاہری شکل میں انسانوں کی صورت میں بھیجا گیا ہے، ظاہری شکل اور انسان ہے وہ، لیکن ان کا معنوی پہلو اتنا بلند ہے کہ وہ اللہ کے ساتھ متصل ہے۔ اگر جو ہے وہ اللہ کے ساتھ متصل ہونا کوئی عام بات ہوتی تو پھر ہم میں سے بھی کوئی متصل ہو جاتا، ہم میں سے بھی کسی پہ وحی نازل ہو جاتی، نہیں ہو سکتی۔ کیوں؟
کیونکہ رسول خدا کا روحانی پہلو اتنا بلند ہے کہ وہ وحی الہی کو متحمل ہو سکتے ہیں، وحی الہی ان پر نازل ہو سکتی ہے. یہ فرق ہے. جیسے قرآن دوسری آیات میں فرمایا کہ ما انا الا بشر مثلکم، میں نہیں ہوں تمہاری طرح، میں بھی تمہاری طرح ایک انسان ہوں، لیکن فرق کیا ہے؟ یوحا الیہ، میری طرف وحی نازل ہوتی ہے. فرق یہ ہے تم میں اور مجھ میں کہ میری طرف وحی نازل ہوتی ہے، یعنی میرا روحانی پہلو، معنوی پہلو اتنا بلند ہے کہ میں خدا کے ساتھ رابطے میں ہوں، اور یہ تو میں نہیں. تو یہاں پہ بھی اسی طرح فرمایا اللہ ماشاء اللہ، یعنی میں اپنی نفس کا کوئی اختیار نہیں رکھتا، مالک نہیں ہوں، کیونکہ میرا سارا اختیار میرے مولا کے پاس ہے. میرا مولا اللہ ہے اور میں اس کا عبد ہوں. اور یہ عبودیت ہی بہترین جو ہے وہ ائمہ معصومین کی نظر میں بھی اور رسول خدا کی نظر میں بھی، ٹھیک ہے. کفا بی فخرا ان اکون لک عبدا، یہ فرماتے ہیں کہ ہمارے لیے فخر کے لیے یہ کافی ہے کہ میں تیرا عبد ہوں. یعنی عبودیت سب سے بڑا مرتبہ ہے جس کو ہم کم سمجھ رہے ہیں. عبودیت ہی در حقیقت میں جب ہم کہتے ہیں اشہد ان محمد عبد، پہلے عبد کہتے ہیں پھر رسول کہتے ہیں، یعنی عبودیت ہی ہے جس کی بنیاد پہ رسول ہے وہ. تو عبد واقعی ہی در حقیقت معراج کی منزل کو پہنچنے والا ہے. تو لہذا ائمہ معصومین بھی اسی طرح فرماتے ہیں کہ کفا بھی فخرن، ہمارے لیے یہ فخر کے لیے کافی ہے کہ نکون لک عبد، کہ میں تیرا عبد ہوں. کہ اللہ تعالیٰ کا عبد ہونا کوئی عام بات نہیں ہے. تو لہذا عبد ہے، جب عبد ہے تو پھر نفع و نقصان اسی کے اختیار میں ہے، میرے اختیار میں نہیں ہے. میرا نفع میرا نقصان خدا تعالیٰ کو ہی معلوم ہے کہ میرا نفع و نقصان کس چیز میں ہے. ہاں یہ کہ فرق کیا ہے تم میں اور مجھ میں؟ اللہ ماشاء اللہ، مگر یہ کہ جو اللہ تعالیٰ چاہے. ٹھیک ہے. اور پھر یہ فرمایا کہ میں غیب پر علم نہیں رکھتا. اگر میں غیب کا علم رکھتا تو میں ہر طرف سے نفع نقصان، ہر طرف سے فائدہ ہی فائدہ لے لیتا، مجھے کوئی نقصان نہ پہنچتا، مجھے کوئی بیماری نہ لگتی، مجھے کوئی اور اس طرح سے جو ہے وہ گھاٹا کہیں سے نہ ملتا. اس سے یہ بھی نہیں ہم لے سکتے نتیجہ کے پاس اس کا مطلب ہے رسول خدا کو کسی چیز کا علم نہیں تھا یا ائمہ معصومین کو کسی چیز کا علم نہیں تھا. ٹھیک ہے. یہ ایک پہلو ہے، ہم فقط ایک آیت سے ہی نتیجہ نہیں لے سکتے. اگرچہ علم غیب علی الاطلاق فقط خدا کے پاس ہے، خزانہ غیب فقط خدا کے پاس ہے، لیکن اپنے خزانہ غیب میں سے اللہ تعالیٰ رسول کو اور ائمہ معصومین کو عطا کرتا ہے. یہ چیز ہے، یعنی اعتدال یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جو چاہتا ہے عطا کرتا ہے، جہاں چاہتا ہے عطا کرتا ہے. یعنی یہ نہیں کہہ سکتے کہ مکمل کا مکمل علم غیب رسول کے پاس یا ائمہ معصومین کے پاس موجود ہے، کیونکہ بذات خود صرف اور صرف علی الاطلاق علم غیب فقط خدا کے پاس ہے. جیسے ابھی قیامت کی بات آئی کہ قیامت کا علم حتیٰ انبیاء کو بھی نہیں پتا، ائمہ کو بھی نہیں پتا کہ کب قیامت ہوگی، فقط خدا نے اپنی خزانہ غیب میں اس کو رکھا ہوا ہے. ٹھیک ہے. تو علم غیب بذات خود صرف خدا جانتا ہے، اور غیر اللہ علم غیب اس وقت جان سکتا ہے جب اللہ تعلیم دے. تو اللہ تعالیٰ اپنی تعلیم کے ذریعے سے رسول اور ائمہ معصومین کو عطا کرتا ہے جہاں چاہتا ہے اور جس. اور بہت سارے واقعات اور ان چیزوں موجود ہیں کہ علم غیب سے بہت ساری چیزیں بیان کرتے تھے رسول خدا بھی اور ائمہ معصومین بھی بیان کرتے تھے. وہ کب؟ کہ جب اللہ تعالیٰ ان کو عنایت کرتا تھا، جب چاہتا ہے اللہ تعالیٰ اور جہاں چاہتا ہے عنایت کرتا ہے. یہ ایک معتدل رویہ ہے. ورنہ اگر اس بنیاد پہ ہم دیکھیں کہ پھر ہر چیز کا اگر علم ہو تو پھر ائمہ معصومین جس طرح زہر سے شہید ہوئے ہیں یا کوئی چیز ان کو پیش کی جاتی تھی اور وہ، تو وہاں پہ اب کہیں کہ اگر ان کو پتا تھا کہ ان کے سامنے جو چیز لائی جا رہی ہے اس کے اندر زہر ہے تو پھر تو ان کو کھانی نہیں چاہیے تھی. نہیں پتا ہوتا تھا. یعنی اللہ تعالیٰ جہاں پہ چاہتا ہے ان کے لیے آشکار کرتا ہے علم غیب کو، اور جہاں چاہتا ہے آشکار نہیں کرتا. صحیح ہے. تو لہٰذا یہ ایک معتدل رویہ ہے کہ ان کی اس میں ان کے علم میں کوئی نقص نہیں آتا، کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ کی مصلحت ہے کہ جہاں چاہے ان کو عنایت کرے، جہاں چاہے عنایت کرتا. ٹھیک ہے. تو لہٰذا عالم الغیب، عالم غیب، غیب کا جاننے والا فقط وہی ہے، اللہ تعالیٰ ہی ہے.
اور قرآن کریم میں جیسے سورہ جن میں یہی بیان فرمایا کہ عالم الغیب فلا یظہر علی غیبہ احدا الا من ارتضی من رسول، کہ غیب کا جاننے والا فقط اور فقط خدا ہے، اور وہ اپنے غیب کا خزانہ کسی پر آشکار نہیں کرتا سوائے اس کے کہ جس کے بارے میں اس نے فیصلہ کیا ہو، یعنی جس کو انتخاب کیا ہو، مثلا رسول ہے، امام ہے، کہ جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے ان کو انتخاب کیا ہے، ان کو اپنے غیب کے خزانے میں سے جو چاہتا ہے عنایت کرتا ہے۔ تو یہ غیب کے حوالے سے یہ اہم بات ہے کہ ہمیں یہ جاننا چاہیے کہ غیب مطلق اور مکمل خزانہ غیب فقط خدا کے پاس ہے، اور رسول خدا یا معصومین کو اگر کوئی غیب میں سے چیز کا پتہ ہوتا ہے تو وہ بھی اللہ تعالیٰ کی عطا سے ہوتا ہے اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے تعلیم سے ہوتا ہے، اور اللہ تعالیٰ جہاں چاہتا ہے ان کو علم غیب سے نوازتا ہے۔